الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا الصلاة الفاتحة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة
وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إن الدين عند الله الإسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. اللهم رب زدني علما. اللهم رب زدني علما. برادران اسلام، حاضرین جمعہ، تعریفات و توصیفات اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، جس نے پوری کائنات کو ہر ایک کی ضرورت کے مطابق روزی دیتا ہے اور اس کی زندگیوں کو تکلیف میں ڈال کر، آزمائش کے اندر ڈال کر اچھے آدمی بننے کے لیے اس اللہ رب العالمین نے انسانی زندگی کے اندر کچھ مشقتیں اور تکلیفیں رکھی ہوئی ہیں۔ اس کے بعد وہ اللہ رب العالمین کا اگر اس امتحان اور آزمائش کے اندر کامیاب بندہ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد اللہ رب العالمین اس کو ایسے انعامات سے نوازتا ہے جس کا وہ شعور بھی نہیں کر سکتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے اندر آپ غور و فکر کریں گے تو ان کی زندگیوں کے اندر کئی آزمائش آئیں۔ ان آزمائشوں کے آنے کے بعد اللہ رب العالمین نے ان کو انعام کے طور پر جو چیز نوازی، وہ آج بھی لوگ حج کے اندر جاتے ہیں تو وہاں پہ مقام ابراہیم کے پاس جاتے ہیں۔ وہ ان کے لیے مقام ابراہیم یہ ایک مثال بنا کر کے رکھ دی کہ اللہ کی آزمائش کے اندر کامیاب ہونے والوں کے لیے کتنا بڑا انعام ہے۔ اتنے پر ہی بس نہیں کیا، بلکہ اللہ رب العالمین نے اور ایک آزمائش کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا، اور اس آزمائش کے اندر بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہو گئے، اور اس آزمائش کو قربانی کا نام دیا گیا تھا ہے۔ اور اس آزمائش کو یاد رکھنے کے لیے اور ابراہیم علیہ السلام کی طرح اپنے زندگی کے اندر اگر اللہ رب العالمین کی طرف سے آزمائش آئے تو اس آزمائش کے اندر کامیاب ہونے کے لیے جو اللہ رب العالمین کے لیے اپنے آپ کو قربان کر دینا ہے، اس چیز کو یاد کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ قرآن کریم کے اندر اس چیز کا ذکر کر دیا ہے کہ ہم اس چیز کو کیا ہے دوسری قوموں کے اندر بھی چھوڑیں گے تاکہ اس کو دیکھ کر کے لوگ عبرت حاصل کریں۔ تو یہ اللہ رب العالمین کے جانب سے وہ انعامات ہیں، یہ احسان ہے جو اس کی آزمائش آنے کے بعد جو شخص کامیاب ہوتا ہے۔ تو لہذا تعریفات و توصیفات اللہ رب العالمین کے لیے، اللہ ذوالجلال کے لیے، اس کے بعد درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ برادران اسلام، حاضرین جمعہ، آج ہم اس دور کے اندر جی رہے ہیں۔ یہ دور بڑا پرفتن دور ہے۔ یہ دور کے اندر ہر شخص ایک دوسرے کے شر سے بچتا ہوا اپنی زندگی گزارنا چاہتا ہے، کیونکہ ایک آدمی کو ہمہ وقت اور ہمیشہ یہ فکر لائق رہتی ہے کہ کہیں مجھے دوسرے کے ذریعے سے کوئی شر نہ پہنچ جائے، کوئی مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچا دے، لہذا اس سے ہر چیزوں کو کیا ہے اپنی زندگیوں کے اندر تمام چیزوں کو سمیٹ کر چلنے لگتا ہے، اور تمام تر جو برائیاں اس کے اندر ہیں اس کو چھپا کر کے رکھتا ہے، اور وہ اس کے اندر چھپا کر کے وہ اس کی برائیاں اس طریقے سے ہو جاتی ہیں، لہذا وہ اللہ رب العالمین کے ڈر کو اپنے اندر سے بھلا چکا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا
کہ یہ انسانی زندگی کے اندر اتنا فتنہ پرور ہو چکا ہے کہ آج کا مسلمان اپنے آپ کو مسلمان تو کہتا ہے، اپنے آپ کو جنتی ہونے کا دعویٰ تو کرتا ہے، اپنے آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کا دعویٰ تو کرتا ہے، لیکن اس کے چال چلن، اس کی چال ڈھال اور اس کا دن اور رات کو گزارنا اس بات کی دلیل نہیں دیتا ہے کہ وہ مسلمان ہے۔ ایک طرف اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر واضح الفاظ کے اندر یہ صدا دیتا ہے کہ نماز کی طرف آؤ، نماز قائم کرو، اور دوسری طرف ہم اپنی مسجدوں کو دیکھتے ہیں تو ویران پاتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف یہ آواز دیتے ہیں کہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، من جا رہو کا الفاظ ہے کہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ لہذا آج ہم اپنا جائزہ لیں تو پڑوسیوں کو تو دور کی بات ہے، ایک گھر کے اندر اگر 2-3 بھائی رہتے ہیں تو ان بھائیوں کے اندر بھی آپسی محبت نہیں ہے، بلکہ وہی آپس میں لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں۔ ذرا غور و فکر کیجئے، جبکہ شریعت اسلامیہ ہمیں اس بات کی تعلیم دیتی ہے کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ ایک مسلمان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے، وہ مسلمان سب سے بہترین مسلمان ہے۔ اور دوسری حدیث کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین مسلمان وہ ہے کہ یشد بعضہ بعضا، کہ دوسرے مسلمان کو کوئی تکلیف پہنچے تو اس کو بھی اس چیز کی تکلیف ہو۔ آج ہم اپنا جائزہ لیں تو ہمیں اگر ہمارے کسی مسلمان بھائی کو اگر تکلیف پہنچتی ہے، ہماری کچھ انمن ہو گئی ہے، تو ہم اس معاملے کو لے کر کے خوش ہوتے ہیں کہ اچھا ہوا وہ میرا دشمن تھا، اس کو تکلیف پہنچی، اس کو یہ شر پہنچا، وہ اسی لائق تھا، یہ کہہ کر کے ہم اس دور اپنی زندگی کے اندر خوشیاں مناتے ہیں۔ جبکہ ہمارا حال یہ ہونا چاہیے کہ ایک مسلمان ہونے کے ناطے کہ آپس میں کیا ہے، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کیا ہے، رحم دل ہوا کرتے ہیں۔ یہ مومن کی صفت بتلائی گئی ہے کہ مومن آپس میں ایک دوسرے کے لیے کیا ہے، رحم دل ہوا کرتے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف بغض و عداوت نہیں رکھتے، ایک دوسرے کے خلاف کیا ہے، وہ محبت رکھتے ہیں۔ یہ ایک مومن کی صفت بتلائی گئی ہے۔ ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں، غور و فکر کریں تو کیا ہم اپنی زندگی کے اندر یہ چیزیں پاتے ہیں یا نہیں پاتے ہیں، اس چیز کا غور و فکر کرنا چاہیے، کیونکہ زندگی ختم ہوگی تو اس کے بعد ایک ایسی زندگی آنے والی ہے جس کے اندر اللہ رب العالمین ہمارے ہر اعمال کو ہمارے سامنے رکھ دے گا، نامہ اعمال کو ہمارے سامنے رکھ دے گا، اور ہمیں وہاں کہنا پڑے گا کہ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، کہ اس کتاب کو کیا ہو گیا ہے، اس نے نہ چھوٹے گناہوں کو چھوڑا ہے نہ بڑے گناہوں کو چھوڑا ہے، بلکہ اس نے تمام کے تمام گناہوں کو لکھ کر کے رکھا ہے۔ لہذا اس وقت کو آنے سے پہلے، اپنی موت کے آنے سے پہلے اپنا جائزہ لیں کہ ہم اپنے آپ کو مومن کہہ رہے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں، کہ ہم کس لائق اپنے آپ کو، کیا ہم اس لائق ہیں یا نہیں ہیں، اس بات کا ہمیں جائزہ لینا چاہیے۔ اور یہ دنیا فتنوں کے، اتنی بری فتنوں کی دنیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فتنے کے بارے میں فرمایا، اور راوی حدیث غالباً معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لم یبق من الدنیا الا بلاء و فتنہ، کہ دنیا کے اندر باقی نہیں رہے گا سوائے آزمائش اور فتنے کے، بلا مصیبت اور فتنے کے کوئی چیز باقی نہیں رہے گا۔ یہ سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے اور اسے علامہ البانی رحمہ اللہ علیہ نے صحیح قرار دیا ہے۔ ذرا اپنی زندگی کے اندر غور و فکر کیجئے کہ ہم کس زندگی کے اندر سے گزر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی جو کی ہے، اس فتنے کے اندر، اس فتنے کے دور کے اندر ہم نہیں گھس گئے ہیں، اور یہ فتنے کے کئی ایک معنی ہیں جسے میں آپ کے سامنے یہ فتنے کے کئی ایک معنی ہے۔ غالباً قرآن کریم کے اندر جو آزمائش کا لفظ آیا ہے، یہ 14 لفظ و 14 معنوں کے اندر آیا ہے۔ اس فتنے کا لفظ کیا ہے، قرآن کریم کے اندر 14 معنوں میں آیا ہے۔ اس میں سب سے پہلا کیا ہے، آزمائش کے لیے آیا ہے، کہ انسان کی زندگی کے اندر جو فتنہ ہوتا ہے، جو اس کو تکلیف آتی ہے، وہ کیا ہے، یا تو اس کی آزمائش کے لیے ہوگا، اور دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ لوگوں کی ایذا رسائی کے لیے آتا ہے، کہ
یہ جو ہے وہ لوگوں کی ایذا رسائی یعنی لوگوں کو تکلیف جو پہنچتی ہے اس کے لیے بھی قرآن کریم کے اندر یہ فتنہ کا لفظ آیا ہے کہ اگر تم نہیں سدھرو گے تو تمہیں کیا فتنے میں ڈال دیا جائے گا، یعنی تمہیں ایذا رسا یعنی تمہیں اس کے اوپر سزا دی جائے گی۔ اور اسی طریقے سے جو تیسرا جو قرآن کریم کے اندر فتنے کا لفظ استعمال ہوا ہے وہ گمراہی کے لیے استعمال ہوا ہے کہ اگر کسی نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی، اپنے من کی بات کو سنا اور اسی کے اوپر چلتے رہے تو وہ شخص گمراہ ہوگا۔ یہ فتنے کا تیسرا معنی ہے۔ ذرا غور و فکر کیجئے کہ ہم اس فتنے کے کس معنی کے اندر گزر رہے ہیں، اور یہ فتنے کے تمام معنی 14 کے 14 معنی ایسے ہیں جو انسان کو ہلاک کر دینے والی ہیں۔ اور اسی طریقے سے جو چوتھا ہے وہ یہ کہ دنیاوی عذاب کہ فتنہ کا ورڈ جو ہے وہ دنیاوی عذاب کے لیے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر نازل کیا ہے کہ جو کوئی جو دنیا کے اندر فتنے کے اندر پڑ گیا تو اس شخص کے لیے کیا ہے، دنیا کے اندر عذاب آئے گا۔ عذاب کسی بھی صورت میں آ سکتا ہے، انسان کو مال و دولت کو چھیننے کی صورت میں بھی آ سکتا ہے، سخت گرمی کی صورت میں بھی آ سکتا ہے، سخت تند ہواؤں کے ذریعے بھی آ سکتا ہے، سخت تند بارش کے ذریعے بھی آ سکتا ہے۔ اور اسی طریقے سے جو پانچواں جو فتنے کا معنی قرآن کے اندر ذکر ہے وہ یہ کہ صراط مستقیم سے روکنے کے معنی میں ہے کہ جو کوئی فتنے کے اندر پڑ گیا، جس کے اندر بری خصلتیں آ گئی، اسلام سے ہٹنے والا ہو گیا، جو صحیح سے دین اسلام کے اوپر عمل کرنے والا نہیں ہوگا، تو اس کے دل کے اندر اللہ رب العالمین فتنہ ڈال دے گا۔ یعنی وہ شخص کیا ہے، صراط مستقیم یعنی وہ راستہ جو انسان کو سیدھا جنت کی طرف لے جاتا ہے، اس راستے سے اس شخص کو بھٹکا دیا جاتا ہے اور اس راستے سے اس کو روک دیا جاتا ہے اور اس کا راستہ جہنم کی طرف کا راستہ ہو جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے چھٹا جو ہے جو فتنے کا لفظ آیا ہے وہ کفر و شرک کے معنی میں آیا ہے کہ جو اس فتنے سے، دنیاوی فتنے سے نہیں بچے گا تو وہ شخص کیا ہے، کفر و شرک کے فتنے کے اندر پڑ جائے گا۔ جو اللہ رب العالمین کے لیے زندگی گزار رہا ہے، رب کے راضی کرنے کے لیے زندگی گزار رہا ہے، تو اس زندگی کے اندر کیا ہے، اس کا ایک دور ایسا آئے گا کہ جس کے اندر کیا ہے، وہ صبح کرے گا تو مومن ہوگا، شام کرے گا تو کافر ہو جائے گا، اور اسی حدیث کے اندر ہے کہ وہ شام کرے گا مومن ہوگا لیکن وہ صبح کرے گا تو کافر ہو جائے گا۔ تو فتنے کا یہ جو چھٹا مقصد بتلایا ہے کہ جو اگر کوئی دنیاوی فتنے کے اندر پڑ گیا، دنیاوی رنگینیوں کے اندر پڑ گیا تو اس کے لیے کیا ہے، کفر و شرک کے اندر بھی وہ مبتلا ہو سکتا ہے۔ اور اسی طریقے جو ساتواں معنی قرآن کریم کے اندر فتنے کا آیت کریمہ کے ذریعے سے سمجھایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ حق کے باطل کے ساتھ اشتباہ، یعنی حق اور باطل کو ملا لینا، یعنی انسان کا اس قدر سے اس کا ذہن خراب ہو جائے گا کہ وہ حق کو حق نہیں سمجھے گا، بلکہ اس کے سامنے حق رکھنے کے باوجود کیا ہے، وہ اس باطل کے اندر کیا ہے، وہ اپنی تعویلات کرنے لگے گا اور اس کو یہ ثابت کرنے لگے گا کہ میں جو کر رہا ہوں وہ کتاب و سنت کے برابر ہے، اس کے خلاف نہیں ہے۔ تو جو کوئی دنیاوی رنگینیوں کے پیچھے پڑے گا اور اس دنیاوی فتنوں کے اندر پڑے گا تو اس کے لیے کیا ہے، یہ ساتویں چیز کہ حق و باطل کے ساتھ وہ اشتباہ کرنے لگے گا۔ آج بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اپنے اعمال کو ثابت کرنے کے لیے، اپنے اعمال کو ثابت کرنے کے لیے اس کے اندر تعویلات کرتے ہیں کہ ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے۔ اور اسی طریقے سے اہل کتاب کو دیکھ لیجئے کہ وہ امیر لوگ اپنی باتوں کو منوانے کے لیے انہوں نے ایسا کیا کہ اپنے علماءوں کو گھوس دیا، پیسہ دیا اور اپنے حق میں فیصلہ کروا لیا۔ تو یہ کیا ہے، یہ فتنے میں پڑنے کی وجہ سے ہے، دنیا کی رنگینیوں کے اندر پڑنے کی وجہ سے ہے، اللہ رب العالمین کو بھولنے کی وجہ سے ہے، تو اللہ رب العالمین نے ایسوں کو فتنے کے اندر ڈال دیا۔ اور اسی طریقے سے جو آٹھواں معنی فتنے کا بتلایا گیا، فتنے کا لفظ قرآن کے اندر آیا ہے آٹھویں جگہ یہ کہ عقائد کے اندر فساد۔ انسان کے اعمال کیسے بھی ہو، وہ نماز پڑھتا ہو نہیں پڑھتا ہو، تو وہ اللہ رب العالمین کا معاملہ اس کو معاف کر دے،
یا پھر ایک مدت تک وہ جہنم کے اندر رہے گا، اس کے بعد وہ جنت کے اندر جائے گا۔ لیکن عقیدہ ایسی چیز ہے، اگر اس کے اندر فساد آ گیا تو عقیدے کے خرابی کی وجہ سے وہ شخص شرک اور کفر کے اندر داخل ہو جاتا ہے، اور بسا اوقات تو وہ نفاق کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ اور شرک اور کفر کے بارے میں اللہ رب العالمین نے شرک کے بارے میں فرمایا کہ ان الشرک لظلم عظیم، کہ بے شک یہ شرک کیا ہے؟ ظلم عظیم ہے۔ کہ اللہ رب العالمین دوسرے ایک جگہ فرماتا ہے کہ اللہ شرک کے علاوہ تمام گناہوں کو معاف فرمائے گا، اس شرک کو معاف نہیں فرمائے گا۔ اور نفاق کے بارے میں یعنی جو شخص عقائد کے جس کے اندر فساد پیدا ہو جائے گا، جو شریعت اسلامیہ کے اندر صحیح طور پر عمل نہیں کرے گا، تو اس کے اندر عقائد کے اندر اللہ رب العالمین فساد ڈال دے گا، تو اس کے حالات ایسے ہو جائیں گے، ایک تو یا تو مشرک ہو جائے گا، یا پھر دوسرا اس کے اندر نفاق آنے لگے گا کہ لوگوں کے سامنے تو وہ دین اسلام کی خوب باتیں کرے گا، لیکن دوسروں کے اندر جائے گا تو وہاں پر کفری عمل بھی کرے گا۔ جیسا کہ ابھی واٹس ایپ پر ایک مسلم بھائی نے پوسٹ کیا ہے کہ کسی ہندو کی جینتی تھی، تو اس کے اندر وہ کیا ہے، اس کو مالا پہنا رہا ہے اور اس کو ٹیکا لگا رہا ہے۔ میرے بھائیو، یہ دنیا کی رنگینیاں ہیں، یہ عقیدے کے فسادات ہیں جو اس کو اس جگہ پر لے کر آ گیا کہ وہ اللہ کے ساتھ وہ اس کی جس چیز کو اسلام نے منع کیا ہے اس چیز کے اوپر وہ آ گیا۔ لہذا ذرا غور کیجئے کہ عقائد کے اندر فساد آنا کتنی بدترین چیز ہے اور کتنی بری چیز ہے۔ اور جب کسی کے اندر نفاق پیدا ہو جاتا ہے کہ دکھانا کچھ اور ہے اور اندر سے کرنا کچھ اور ہے، تو اللہ رب العالمین نے ایسے شخص کے لیے سزا مقرر کی ہے فی الدرک الاسفل من النار، کہ منافق کیا ہے، جہنم کے سب سے نچلے طبقے کے اندر ہوگا، سب سے نیچے ہوگا، یہاں جہاں آگ بہت زور سے تپے گی۔ تو لہذا اپنے ایمان کو، اپنے عقیدے کی جائزہ لیجئے کہ کہیں ہم ایسا کام تو نہیں کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ہم فتنے کے اندر پڑ رہے ہیں۔ اور اسی طریقے سے اور ایک جو نوع معنی فتنے کا قرآن کریم کے اندر جو لفظ فتنہ کا ذکر ہوا ہے، اس کے اندر جو معنی ہوا ہے وہ یہ کہ آگ سے جلنا، یعنی جو شخص دنیا کے اندر فتنے میں پڑے گا تو اللہ رب العالمین آخرت کے اندر اس کو کیا ہے، آگ کے اندر جلائے گا۔ اور اسی طریقے سے 10واں معنی قتل و قید کے معنی میں آتا ہے کہ جو فتنے میں پڑے گا وہ قتل و غارتی کے معنی میں پڑے گا اور ہو سکتا ہے اس کی قید بند بھی ہو جائے۔ اور 11واں معنی یہ ہے کہ لوگوں کے درمیان اختلاف و انتشار، عداوت و نفرت پیدا کرنا، کہ یہ فتنے کا جو 11واں معنی بتلایا ہے یہ آج ہمارے درمیان بہت عام ہے۔ ہم ایک دوسرے کے خلاف ایک دوسرے کے سامنے باتیں کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو ہم چڑھاتے ہیں اور ہم اپنی باتوں سے ایک دوسرے کے خلاف ایک دوسرے کے دل کے اندر بغض و عداوت کو پیدا کرتے ہیں، ایک دوسرے کے دل کے اندر دوسرے کی کمیوں کو بتلا کر کے ایک نفرت پیدا کرتے ہیں۔ لہذا یہ سب جو ہے وہ علامت فتنہ ہے، یہ فتنے کی علامت ہے۔ لہذا کسی کے اندر بھی یہ علامات پائی جائے جو کسی کی برائی کرتا ہو اور کسی کے خلاف کسی کو چڑھا کر کے اس سے دور کرنا چاہتا ہو، تو شخص کو چاہیے کہ وہ اپنی اصلاح کر لے اور اس فتنے سے دور آ جائے اور شریعت اسلامیہ کے اندر مکمل داخل ہو جائے، کیونکہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے فی السلم کافہ، کہ اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اور اسی طریقے سے جو 12واں مطلب بتلایا ہے وہ ہے حجت و معذرت، یعنی انسان فتنے کے اندر ایسا پڑ جائے گا، انسان کے دل کے اندر ایسا وہ ہو جائے گا کہ وہ اس کے سامنے کوئی معاملہ آئے گا، دنیاوی معاملہ آئے گا، جیسا کہ ابھی میں نے بتلایا کہ ایک آدمی ہے وہ ٹیکا کر رہا ہے، تو ایسے شخص کے لیے کیا ہے، وہ اس کے اندر حجت بھی کرتا رہے گا کہ میں جو کر رہا ہوں وہ صحیح ہے، میں اس کے اندر غلط نہیں ہوں، اور اس کے اندر کیا ہے، وہ اپنی معذرت بھی خامخواہ پیش کرتا رہے گا اور ایسے چیزوں کے اندر وہ پڑھتا رہے گا۔ تو یہ جو ہے اس کا جو 13واں جو مطلب قرآن کریم کے اندر ہے وہ یہ ہے کہ مسلط کرنا، کہ اللہ رب العالمین ایسے شخص کے اوپر برائی کو مسلط کر دے گا۔ قرآن کریم کے اندر ذکر ہے ربنا لا تجعلنا کہ فتنتن، کہ اللہ
تو ہمارے اوپر فتنہ لاحق مت کرنا. یا فتنے کا مطلب یہ ہے کہ فتنے کو ہمارے اوپر مسلط مت کرنا, یعنی عذاب کو ہمارے اوپر مسلط مت کرنا. یہاں اس کا مطلب یہ ہے کہ جو فتنے کے اندر پڑے گا تو اس کے اندر کیا ہے, اللہ رب العالمین دنیا کے اندر اس کو عذاب کے اندر مسلط اس کو کر دے گا, مبتلا کر دے گا. اور اسی طریقے سے نفاق و معاصی یعنی منافقت اس کے اندر آ جائے گی, اور ساتھ ہی ساتھ کیا ہے وہ گناہوں کو کرنے بھی لگے گا. تو یہ فتنے کے معنی قرآن کریم کے اندر بتلائے گئے ہیں, جو 14 قسم کے ہیں, جو 14 الگ الگ قسم کے قرآن کے اندر معانی کے اندر, قرآن کے اندر الگ الگ آیتوں کے اندر یہ 14 معانی میں فتنے کا لفظ آیا ہے. تو جسے ہمیں اپنی زندگی کے اندر غور و فکر کرنا چاہیے کہ کہیں ان 14 معانی میں سے کوئی ایک معنی بھی ہمارے اندر پایا گیا تو ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں اور اپنے آپ کے اصلاح کرنے کی کوشش کریں, کیونکہ اگر ہم اس کی اپنے یہاں اصلاح نہ کر سکیں تو ہمارے ہاتھ میں سوائے محرومی کی اور کچھ نہیں رہے گا. ہم وہاں پر پچھتائیں گے اور وہاں پچھتانے کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے, کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں پہلے ہی آگاہ کر چکے ہیں کہ بادروا بالاعمال فتنة كقطع الليل المظلم, کہ فتنے کے دن سے بچو, قطع اللیل المظلم, کہ فتنہ کے ایام آنے سے پہلے اپنے زمانے کے اندر اپنے اندر فتنے آنے سے پہلے زیادہ سے زیادہ اعمال کیا کرو, کیونکہ فتنہ قطع اللیل المظلم یہ ایک ایسے اندھیری رات کی طرح ہے جیسے یصبح الرجل مؤمنا ویمشی کافرا, کہ جیسا ایک آدمی کیا ہے فتنہ کا دور آئے گا تو اس کا یہ حال ہوگا کہ وہ صبح کرے گا وہ مومن ہوگا, لیکن وہ شام کرے گا تو اس کے حالات اتنے خطرناک ہو جائیں گے کہ وہ کفر کر بیٹھے گا. اور ایسا اور فرمایا کہ اگر صبح کے شام کے اندر وہ مومن ہوگا تو اس کی صبح ہوگی تو کافر ہو جائے گا. اور اسی طریقے سے یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. اور آگے جو ہے وَيُصْبِحُ كَافِرًا يُبِيعُ دِينَهُ لِعَرْضٍ مِّنَ الدُّنْيَا, اور اپنے دین کو کیا ہے دنیا کے خاطر بیچ دے گا, یعنی دنیاوی محبت کے خاطر, دنیاوی مال و دولت اور جاہ و مرتبہ کو چاہنے کے خاطر وہ کیا ہے اپنے دین کو پھانسی چڑھا دے گا, اپنے دین کو اپنے پسے پشت ڈال دے گا, اس کے لیے دین کی کوئی اہمیت نہیں ہے. لہذا اس اپنے اوپر وہ دن آنے سے پہلے اپنی اصلاح کر لے اور اللہ رب العالمین سے دعا کرتے رہیں کہ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک, کہ اے دلوں کے پھیرنے والے تو میرے دل کو دین کے اوپر ثابت قدم رکھ. یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک, اے دلوں کے پھیرنے والے تو میرے دل کو کیا ہے دین کے اوپر ثابت قدم رکھ. کیونکہ ایک حدیث کے اندر آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اصبع الرحمن, کہ انسان کا دل کیا ہے اللہ رب العالمین کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے, وہ جدھر چاہتا ہے اس کو پھیر دیتا ہے. لہذا اس کے اعمال کے اوپر ہے وہ کس عمل کو کرتا ہے کہ جس کی وجہ سے اس کے عمل کے کرنے کی وجہ سے وہ کافر ہو جائے. تو اپنے آپ کی اصلاح کرے اور ہر عمل سے پہلے یہ غور و فکر کرے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میں فتنے کے اندر پڑ گیا ہوں اور میری زندگی خراب ہو چکی ہے اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے اپنی آخرت بھی خراب کر لی. اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مدینہ کے ایک محل پہ چڑھ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام سے پوچھا کہ کیا تم وہ دیکھ رہے ہو جو میں دیکھ رہا ہوں؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہم اس چیز کو نہیں دیکھ رہے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنِّي أَرَى الْفِتَنَ تَقَعُ خِلَالَ بُيُوتِكُمْ كَوَقْعِ الْقَطْرِ, کہ میں تمہارے اندر فتنے کو دیکھ رہا ہوں اور اس فتنے کو ایسے دیکھ رہا ہوں جیسا کہ بارش کے قطرے گھروں کے اندر گرتے ہیں. جو بارش جو ہے وہ سوراخ والی پتھروں کے اندر سے یا پہلے جو کچے مکان ہوتے ہیں وہاں سے جو گرتے تھے اس بوند گرنے کی طرح وہ کیا ہے میں تمہارے اندر فتنوں کو داخل ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہوں. تو لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشن گوئی ہے, اس پیشن گوئی سے اپنے آپ کی اصلاح کرنی چاہیے, کیونکہ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے. اور یہ اور ایک حدیث بخاری شریف
کی ہے فتنۃ الرجل فی اہلہ و مالہ و جارہ، کہ انسان کا فتنہ کیا ہے؟ آدمی کا فتنہ اس کے اہل و عیال کے اندر بھی ہوتا ہے، اس کے اہل و عیال کے اندر کسی چیز کی تنگی کو دے کر کے اللہ رب العالمین اس کو آزماتا ہے، یا تو انسان کی گھر کے اندر اس کے اولاد کی اچھی تربیت نہ کرنے کی وجہ سے اس کے اولاد کو گمراہی کے راستے پر لگا کر کے بھی اللہ رب العالمین کیا ہے اس کو آزمائش کے اندر اور فتنے کے اندر اور اس کو عذاب کے اندر ڈالتا ہے۔ اور دوسرا کیا ہے؟ وہ مال ہی، کہ فتنہ انسان کا اپنے مال کی وجہ سے بھی ہوتا ہے، کہ انسان مال و دولت کو کمانے کے اندر اتنا مگن ہو جاتا ہے، اتنا اندھا ہو جاتا ہے کہ اس کو معلوم ہی نہیں چلتا کہ وہ کس طریقے سے دین اسلام کو چھوڑ بیٹھا ہے، جو اس کا ہدایت کا راستہ ہے، جو صراط مستقیم کی طرف لے جانے والا راستہ ہے، اس قرآن کو چھوڑ بیٹھتا ہے، جس قرآن نے کہا کہ اہدنا الصراط المستقیم، یہ سیدھا صراط مستقیم ہے، جنت کی طرف لے جانے والا راستہ ہے، اس راستے کو بھلا بیٹھتا ہے۔ اس مال و دولت کے چکر میں اس کی صبح ہوتی ہے تو اس فکر میں ہوتی ہے کہ وہ مال کہاں سے کمائے گا، کہ آج کتنا مال لے کر آئے گا، اور شام ہوتی ہے تو اس کی یہ فکر ہوتی ہے کہ میں نے آج اتنا مال کمایا، کل اور محنت کروں گا اور مال و دولت کماؤں گا اور اپنے اہل و عیال کو اور خوش کرنے کی کوشش کروں گا۔ آہا میرے مسلمان بھائیوں، اس کی جگہ کسی مسلمان اور مومن کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کی صبح ہو، اس کی سب سے پہلے آنکھ کھلے تو سب سے پہلے اس کی سوچ یہ ہونی چاہیے کہ آج کا دن میں پورا دن اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے اندر گزاروں، اور اس کی شام ہو، اس کی آنکھیں سونے سے پہلے اس کا دل رونے لگے، پورے دن کا جائزہ لے، اور جائزہ لینے کے ساتھ ساتھ وہ اس بات کا تقاضا اللہ رب العالمین سے دعا کرے کہ اے الہی آج کے دن تو مجھ سے کوتاہی ہو گئی ہے، لیکن میں آئندہ کل جب میری صبح ہوگی تو اس دن میں ذرہ برابر بھی کوتاہی نہیں کروں گا۔ میرے بھائیوں، مومنوں کا یہ شیوا ہونا چاہیے، لیکن ہمارا شیوا کیا ہے؟ صرف مال و دولت کو کمانا ہو گیا ہے، اپنے اہل عیال کی زندگی کو پالنا ہو گیا ہے، اور ہم اس بات کو بھول چکے ہیں کہ اس دنیا کے اندر آنے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کی عبادت ہے۔ ہم اس چیز کو بھول چکے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ہم مال و دولت کمانا چھوڑ دیں، میرے بھائیوں مال و دولت کمانا بھی ایک عبادت ہے، لیکن اس عبادت کے اندر مال و دولت کے کمانے کے اندر بھی اگر ہماری نیت صحیح ہو، اگر صحیح نیت سے مال و دولت کماتے ہیں، اس نیت سے ہم مال و دولت کماتے ہیں کہ اس مال و دولت جو ہمارے پاس آئے گا ہم اس کو اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کریں گے، یا اپنے اوپر جو خرچ کریں گے، یا اس سے جو کھانا پینا کھائیں گے، اس کے ذریعے سے ہمارے اندر توانائی آئے گی، طاقت آئے گی، اور اس طاقت کی وجہ سے ہم اللہ رب العالمین کی زیادہ سے زیادہ عبادت کر سکیں گے۔ اگر اس نیت سے کوئی مال و دولت کماتا ہے تو اس کے مال و دولت کمانے کی وجہ سے بھی کیا ہے؟ اللہ رب العالمین اس کو اجر و ثواب دیتا ہے۔ اور اسی طریقے سے جو اس حدیث کے اندر جو بخاری کی حدیث ہے کہ فتنۃ الرجل فی اہلہ و مالہ و جارہ، کہ اس کے پڑوسیوں کی وجہ سے بھی کیا ہے؟ انسان کو فتنے کے اندر ڈالا جاتا ہے، کہ فتنے کے پڑوسیوں کے ساتھ اس کے کیسے سلوک ہیں۔ آج پڑوسیوں کے ساتھ دیکھتے ہیں کہ پڑوسیوں کو آج ہم دیکھنا پسند نہیں کرتے، ان کے ساتھ ایک مسکرا کر بات کرنا پسند نہیں کرتے، تو آیا یہ کہ ہم اس کے گھر کوئی تحفہ وغیرہ بھیجیں، کوئی اچھا سالن سربا پکا ہے تو ہم پڑوسیوں کے اندر بھیجیں، ہم اس بات کو پسند نہیں کرتے، جبکہ اس سے پہلے ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم اس کو دیں گے تو اس کا برا لگے گا۔ میرے بھائیوں یہ بہت ہی غلط سوچ ہے۔ آپسی محبت کو بڑھا کر کے رکھنا یہ دین اسلام ہمیں سکھلاتا ہے، کہ اور یہ پڑوسیوں کی تو الگ سے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اہمیت بتلائی ہے کہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک رکھے۔ تو جو اچھا سلوک نہیں رکھے گا اپنے پڑوسیوں کے ساتھ، چاہے وہ روم کے اندر ایک ساتھ، آج تو یہاں باہر سے بہت سے رہنے والے ہیں، تو روم کے اندر ایک ساتھ آپس میں ایک دوسرے کے پلنگ کے بازو میں رہنے والے ہو، ایک دوسرے کے بستر کے بازو میں رہنے والے ہو، تو اور ایک روم کے اندر رہنے والے ہوں، تو ان کو چاہیے کہ وہ ایک دوسرے کے پڑوسی ہیں، لہذا آپس کے اندر ایک دوسرے سے محبت کریں، ان کے برائیوں کو بھلا بیٹھیں، ان کی برائیوں کو اگنور کریں، اور
ان کے برائیوں کو اگنور کر کے ان کی اچھائیوں کو صرف رکھیں اور ان کے ساتھ محبت سے رکھیں، کیونکہ محبت آپ کو صرف اس دنیا کے اندر کام نہیں آئے گی۔ اگر آپ اس دنیا کے اندر ان سے محبت کریں گے تو یہ محبت آپ کو اس دنیا کے اندر کام آئے گی۔ وہ اس طرح کام آئے گی کہ آپ کو اگر کسی کی ضرورت پڑے کسی چیز کی تو آپ کا پڑوسی، آپ کا بھائی آپ کے لیے تیار ہوگا، اور کل قیامت کے دن جو آپ سے محبت سے مسلمان ہونے کے ناطے رکھتے ہیں، ایک دوسرے کو نہیں پہچانتے اس کے باوجود بھی ایک دوسرے سے محبت رکھتے ہیں صرف مسلمان ہونے کے ناطے، تو ایسے شخصوں کو اللہ رب العالمین قیامت کے دن آواز دے کر کے بلائے گا کہ این المتحابین بجلالی، کہ میرے خاطر دنیا کے اندر آپس میں محبت کرنے والے کہاں ہیں، وہ آؤ، اور اس کے لیے کیا ہے، میرے عرش کے نیچے جگہ ہے۔ تو جہاں انسان پریشان حال ہوگا، اپنے گرمیوں سے اپنے پسینوں سے ڈوبا ہوا ہوگا، تو وہاں پر ایسے شخص کے لیے بشارت ہے جو دنیا کے اندر اللہ رب العالمین کے خاطر، خالص اللہ رب العالمین کے رضا کے خاطر، دنیاوی مطالب کے لیے نہیں بلکہ اللہ رب العالمین کے رضا کے خاطر اگر محبت کی ہوگی تو اللہ رب العالمین کیا ہے، اپنے عرش کے نیچے اس شخص کو جگہ دے گا۔ تو یہ تین چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ اس کے اندر اللہ رب العالمین نے کیا ہے، فتنے ہوتے ہیں، اور فتنے کے معنی جو بتلایا ہے وہ یہ کہ امتحان اور آزمائش کے ہیں، کہ فتنے کا معنی یہ ہے کہ انسان کی آزمائش ہے، اور امام جرجانی رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ وہ چیز جس کے ذریعے انسان کی اچھی یا بری حالت معلوم ہو، واضح ہو رہی ہو، وہ کیا ہے، وہ فتنہ ہے، وہ فتنہ ہے۔ اور اسی طریقے سے یہ جو قرآن کے مطالعے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ فتنوں کے مقاصد کیا ہیں، تو ان مقاصد میں سے دو مقصد ہے، وہ یہ کہ مصائب و آلام میں آزمائش ہوتی ہے۔ مصائب و آلام یعنی تکلیف دے کر کے اللہ رب العالمین انسان کو آزمانا چاہتا ہے۔ فتنوں کے دو مطلب ہے، ایک یہ کہ مصیبت ڈال کر کے، اس کو تکلیف میں ڈال کر کے، اس کو تنگی میں ڈال کر کے کیا ہے، اللہ رب العالمین اس کو آزمانا چاہتا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، کہ ہم کیا ہے، ہم تم کو آزمائیں گے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ، ایسی چیز کے ذریعے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ، ہم خیر اور بھلائی اور برائی کے ذریعے سے ہم تم کو آزمائیں گے۔ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور ہمیں تیرے ہی طرف لوٹنا ہے۔ تو لہذا انسان کا فتنے کے اندر پڑنا، یا تو اس کے اوپر تکلیف میں آنا، اس کے اوپر کوئی مصیبت آئے تو کوئی شخص کو فتنہ نہ گنے، بلکہ اگر اس کے اعمال اچھے ہوں، اس کے رب کی عبادت کے اندر وہ کامل ہوں، تو ایسے شخص کے لیے چاہیے کہ وہ اس کو آزمائش سمجھے۔ اور اگر کوئی اللہ رب العالمین کی عبادت سے غافل ہے، اگر اللہ کی عبادت تو کرتا ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ اللہ کی عبادت کے ساتھ غیروں کو اس کے ساتھ شریک بھی کرتا ہے، عبادت کرنے کے ساتھ ساتھ دنیا والوں کو خوش کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو ایسے شخص کو چاہیے کہ ان کے لیے یہ آزمائش نہیں بلکہ فتنہ ان کے لیے کیا ہے، مصیبت جو ہے وہ ان کے لیے یہ خیر کی شر کی علامت ہے، یہ ان کے لیے ایک عذاب کی شکل ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ حضرات کے سامنے 14 قسم کے فتنے کے معنی قرآن کریم کے اندر، فتنے کا لفظ 14 قسم کے معنی کے اندر استعمال ہوا ہے، اس چیز کو ذکر کیا۔ اور اسی طریقے سے سچے جھوٹے، مومن منافق، کھرے کھوٹے جو بندے ہیں اس کے درمیان تفرق پیدا کرنے بھی اللہ رب العالمین نے اس فتنے آزمائش کو بنایا ہے، تاکہ اس آزمائش کی وجہ سے پتہ چل جائے کہ کون اچھا ہے اور کون برا ہے۔ لہذا یہ فتنہ انسان کے لیے بہت مہلک ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی نیک و کار ہے، اپنے آپ کو سچا مومن سمجھتا کہتا ہے، اور اعمال کے حساب سے بھی وہ سچا مومن ہے، وہ اچھے اعمال کرنے والا ہے، تو ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ اپنے آزمائش کے اندر کامیابی کی دعا کرے، کیونکہ یہ اس اچھے آدمی کی اگر آزمائش کے اندر کامیابی ہو گئی تو اللہ رب العالمین یقیناً اسے ایک عظیم نعمت سے نوازے گا۔ اس دنیا کے اندر بھی نواز سکتا ہے اور یقیناً آخرت کے اندر تو نوازے گا، لیکن جس کے اعمال برے ہوں، ان کے اوپر مصیبت آ رہی ہیں، وہ ہر شخص اپنے اعمال سے آگاہ ہے، وہ کس عمل کو کر رہا ہے، وہ اس کے اعمال کا کیا جائزہ ہے، وہ کتنے اچھے عمل کر رہا ہے، کتنے برے عمل کر رہا ہے، ہر شخص کو اپنے عمل کے بارے میں پتہ ہے۔ لہذا اپنے اعمال کا جائزہ لیجئے، رب ذوالجلال کی طرف اپنے آپ کو رجوع کیجئے،
کیونکہ ایک آدمی کا پورے معاشرے کے اندر ایک آدمی کا گنہگار ہونا اللہ رب العالمین کے جانب سے عذاب آنے کے لیے کافی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ لے لیجئے، جس کے اندر وہ بارش مانگنے کے لیے جاتے ہیں اور وہاں اللہ رب العالمین سے دعا مانگتے ہیں، پھر بھی اللہ کی جانب سے بارش نہیں آتی ہے، پھر اللہ کے جانب سے ان پر وحی آتی ہے کہ تمہاری جماعت کے اندر، یعنی اس جو جمگھٹا یہاں لگا ہوا ہے، اس جمگھٹے کے اندر ایک آدمی ایسا ہے جو گنہگار ہے، تو اس کی وجہ سے آج بارش نہیں ہو رہی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا، تو لہذا اس واقعے سے جو لینے کا، جو بتانے کا مقصد ہے وہ یہ کہ پورے معاشرے کا اچھے ہونا، لیکن اس میں سے ایک شخص برا ہو تو اس کی وجہ سے بھی کیا ہے، انسان کے اوپر برے اثرات آ سکتے ہیں، اللہ رب العالمین کا عذاب آ سکتا ہے۔ لیکن یہاں ہر شخص کے برے حال ہیں۔ ایک شاعر کا شعر مجھے یاد آ گیا کہ برباد گلستہ کرنے کو ایک ہی الو کافی تھا، ہر شاخ کو الو بیٹھا ہے، انجام گلستہ کیا ہوگا۔ میرے بھائیو، اس شعر کو جانیے، سمجھیے کہ اگر ایک آدمی کی وجہ سے اللہ رب العالمین کا عذاب اتنا سخت ہو سکتا ہے کہ پورے زمانے سے بارش روک لیتا ہے، تو سمجھیے کہ اتنے سارے معاشرے کے اندر گنہگار پڑے ہیں کہ ان کا ہر قدم گناہوں کی طرف لوٹ رہا ہے، اور ان کی ہر آنکھیں زنا کی طرف لوٹ رہی ہے، ہر ہاتھ چوری کی طرف لوٹ رہا ہے، ہر قدم برائی کی طرف لوٹ رہی ہیں، ہر اس کے دماغ کی سوچ برائی کی طرف لوٹ رہی ہے، ایک دوسرے کو تکلیف دینے کے لیے اس کا دل ہمیشہ آمادہ رہتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ذرا سوچئے کہ کس رب کی رحمت کو ہم اپنے لیے تلاش کر رہے ہیں۔ اتنے گنہگار ہونے کے باوجود آج فلسطین والے کو دیکھیے، وہاں اللہ کی مدد نہیں آ رہی ہے، ہم ان کے لیے دور سے رو رہے ہیں، لیکن ہم اپنے اعمال کا جائزہ نہیں لے رہے ہیں کہ آیا اگر ہمارے اوپر ایسے عمل آئیں تو ہم کیا کریں گے۔ ہمارے اعمال تو ایسے نہیں کہ ہم اللہ رب العالمین سے رحمت طلب کرنے کے لائق ہوں، لہذا آج موقع ہے، وہاں ان کے ساتھ وہ ہوا ہے، تو آج ہمیں یہاں اپنے آپ کی اصلاح کرنی چاہیے کہ کیا ہم اس لائق ہے کہ اللہ رب العالمین کی رحمت ہم پر برسے۔ رمضان المبارک کا پورا مہینہ گزر گیا، اس مہینے کے اندر کیا ہم نے رب ذوالجلال کی رحمت کو اپنے اندر سمیٹا؟ اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے سروں کو رکھا، اپنے پیشانیوں کو اس کے سامنے پیش کیا، اس کے سامنے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کے اپنی مغفرت کی یا نہیں کی؟ اگر نہیں کی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہمارا آپ نے رمضان المبارک کے مہینے میں سنا ہوگا کہ اس شخص پر اللہ اور اس کے رسول کی لعنت ہے۔ جبرائیل امین آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، کہ اس شخص پر اللہ کے اور اس کے رسول لعنت ہے، اللہ رب العالمین کی لعنت ہے جو شخص رمضان المبارک کا مہینہ پائے اور اس کے باوجود بھی وہ اپنی مغفرت، اپنے گناہوں سے معافی نہ مانگ پائے، اس شخص پر اللہ رب العالمین کی لعنت ہے۔ آج ہم ایسے فتنے کے اندر، مال و دولت کو کمانے کے فتنے کے اندر پڑے ہیں کہ اتنا مبارک مہینہ ہم سے گزر کر چلے گیا اور ہم نے اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے سروں کو رکھ کر کے اپنے گناہوں کی معافی نہیں مانگی، اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کے اس سے اپنے گناہوں کی معافی نہیں مانگی، جبکہ اللہ رب العالمین کیا ہے، بندوں کے اوپر اتنا مہربان ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الصلوات الخمسہ الجمعۃ الی الجمعہ، کہ 5 ٹائم کی نماز، اور رمضان الی رمضان، کہ 5 ٹائم کی نمازیں، اور ایک جمعہ سے لے کر کے دوسری جمعہ تک، اور ایک رمضان سے لے کے دوسرے رمضان تک، جو بیچ میں جو ہے ایک رمضان کے بعد دوسرے رمضان کی عبادت کرنے سے پہلے جو بیچ کے اندر جو اس سے گناہ ہوتے ہیں، یعنی ایک نماز سے لے کر کے اگر کسی نے ابھی جمعہ کی نماز پڑھی تو عصر کی جمعہ اور عصر کے بیچ میں جو اس سے صغیرہ چھوٹے چھوٹے گناہ ہوتے ہیں، تو اس چھوٹے گناہوں کو عصر کی نماز پڑھنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین معاف فرما دیتا ہے۔ تو کیا فرمایا کہ صلوات الخمسہ، یعنی 5 وقتہ نمازیں، فجر کی نماز سے لے کر ظہر کی نماز تک، ظہر کی نماز سے لے کے عصر کی نماز تک، عصر کی نماز سے لے کر مغرب کی نماز تک، مغرب کی نماز سے لے کر عشاء کی نماز تک، عشاء کی نماز کے بعد سے فجر تک اگر کوئی چھوٹے چھوٹے گناہ کرتا ہے تو اللہ رب العالمین یوں ہی اس کی مغفرت کر دیتا ہے اس نماز پڑھنے کی وجہ سے۔ اور فرمایا کہ الجمعۃ الی الجمعہ، کہ کوئی ایک جمعہ سے لے کر دوسرے جمعہ تک نماز جمعہ کی پابندی کرتا ہے تو اللہ رب
العالمین ایک ہفتے کے اندر جو اس کے چھوٹے چھوٹے گناہ ہوتے ہیں اس کو معاف فرما دیتا ہے، اور رمضان الی رمضان کہ ایک رمضان سے لے کر کے دوسرے رمضان تک جو اس کے چھوٹے چھوٹے گناہ ہوتے ہیں وہ اس کو یوں ہی معاف فرما دیتا ہے۔ لہذا اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرے اور اپنے گناہوں کو اس کے سامنے پیش کرے، یا الہی میں جان بوجھ کر یا انجانے میں یا غفلت کرتے ہوئے میں نے گناہ کیا، اور رمضان کا مہینہ پانے کے باوجود میں اپنے جو گناہ ہوئے ہیں اس کی بخشش نہ کروا سکا، اس چیز کو اللہ رب العالمین کے ساتھ آنکھوں سے آنکھوں بہا کر کے اللہ رب العالمین سے گریہ ازاری کریں، اس سے معافی مانگے اور اس سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله رحمني ورحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أكبر والله يعلم ما تصنعون أقم الصلاة